یہ میری زندگی کا ایک یادگار ایڈونچر ہے۔ یہ ایڈونچر ہوشیارپور سے شروع ہوا۔ بظاہر یہ ایک عام سا واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کے لیے مجھے دور دراز علاقے کا سفر کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے لوگ کانپ جاتے تھے۔ آپ نے بھی کالے پانی کا نام بہت سنا ہوگا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ کالا پانی در حقیقت کہاں کس کو کہا جاتا ہے اور کالے پانی کی سزا پانے والے کو کہاں بھیجا جاتا تھا۔ زیر نظر کہانی ہوشیارپور سے شروع ہو کر کالے پانی کی ہیبت ناک فضاؤں میں پہنچتی ہے اور ان کرداروں کو سامنے لاتی ہے جو کالے پانی کی سزا کاٹ رہے تھے۔ یہ مئی جون کے دن تھے۔ میں ہوشیارپور کے مرکزی تھانے میں تعینات تھا۔ علی الصبح میرے سب انسپکٹر نے اطلاع دی کہ جناب الجبر کا ایک کیس رجسٹرڈ ہوا ہے۔ اس اطلاع میں افسوسناک بات یہ تھی کہ ظلم کا شکار ہونے والی ایک 9 سالہ بچی حمیدہ تھی۔ حمیدہ اس وقت ہسپتال میں تھی۔ اسے اس کی والدہ رات 2 بجے ہسپتال لے کر آئی تھی۔ شروع میں بچی کی والدہ نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ چھپنے والی بات نہیں تھی۔ پھر وہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی منت سماجت کرنے لگی کہ کسی کو اس واقعہ کا پتہ نہ چلے۔ ڈاکٹر یہ بات مان کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے اور پولیس کو ہر حال میں اطلاع کرنی ہوگی۔ اس نے عورت سے بظاہر تسلی بخش باتیں کی، لیکن موقع ملتے ہی پولیس کو فون کر دیا۔ یہ کیس کچھ الجھا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ کسی کے بچے کے ساتھ ایسا سانحہ ہو جائے اور بات ہسپتال تک پہنچ جائے تو وارث اس واقعے کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے۔ چھپانے کی کوشش یا تو شروع میں ہی کی جاتی ہے یا اس وقت کی جاتی ہے جب اس واقعے میں کوئی اپنا ملوث ہو۔ زیر نظر کیس میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ بچی کو سنگ دلی کا نشانہ بنانے والا عورت کا کوئی اپنا ہی عزیز ہو۔ یہ بہت سنگین معاملہ تھا۔ میں عورت کا تفصیلی بیان لینے کے لیے خود ہسپتال پہنچا۔ میری توقع کے برخلاف بچی کی والدہ ایک نوجوان عورت تھی۔ عمر بامشکل 25 برس ہوگی۔ قبول صورت تھی، لیکن چہرے اور لباس سے غربت ٹپکتی تھی۔ اس کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم کا خالو بھی ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی کلثوم ہی کی طرح غریب صورت تھا۔ اس کی عمر 35 سال کی لگ بھگ تھی۔ معلوم ہوا کہ کلثوم کا شوہر جو ایک لکھاری تھا پچھلے 5 برس سے کالے پانی کی سزا کاٹ رہا ہے۔ کلثوم اپنے 3 بچوں اور بوڑھی ساس کے ساتھ اندرون شہر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ میں نے کلثوم سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اوڑھنی کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب ہمارے سر پر اور راکھ نہ ڈالیں۔ میں نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہنا۔ میں بے آسرا ہوں۔ بے آسرا لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہی کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تکلیف مت دیں۔ میں نے کہا، بی بی، مجرم آزاد رہے گا تو نہ جانے کتنی عزتیں خطرے میں پڑی رہیں گی۔ کیا تم چاہو گی کہ کل کسی دوسرے غریب کی بچی کے ساتھ یہی سلوک ہو؟ مجرم کو سزا ملنے سے تمہاری ہی نہیں اور بھی بہت سو کا بھلا ہوگا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں سچ کہتی ہوں تھانے دار صاحب، مجھ کو خبر نہیں وہ کون تھا۔ میری ساس ایک رات کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ رات کو دیوار پلاند کر میرے گھر میں آیا اور یہ ظلم کر کے چلا گیا۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھی اور اس قیامت کا مجھے پتہ چلا۔ میری بچی برآمدے میں بے ہوش پڑی تھی۔ آخری الفاظ کہتے کہتے عورت پر جیسے ایک دم ہسٹریا کا حملہ ہو گیا۔ وہ زور زور سے چیخنے اور اپنا سینہ کوٹنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن کلثوم نامی یہ عورت اپنے بیان پر قائم رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مجرم کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ ہی وہ کسی پر شک کا اظہار کر سکتی ہے۔ کلثوم کا خالو کوئی بھی بیان دینے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ شہر کی ایک مضافاتی بستی میں رہتا تھا اور بہن کے گھر اس کا آنا جانا بہت کم تھا۔ اسی روز شام کے وقت میں نے کلثوم کے چند محلے داروں کے بیانات لیے۔ ان بیانات سے پتہ چلا کہ کلثوم کا ایک بھتیجا غازی احمد 1.5-2 ماہ پہلے تک کلثوم کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ یہاں کے ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ 10ویں کا امتحان دے کر وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ تاہم اب بھی وہ کبھی کبھار یہاں آ جاتا تھا۔ کل سپہر کو بھی اسے کلثوم کے گھر دیکھا گیا تھا، مگر وقوع کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ بیان دینے والوں میں سے ایک بزرگ نے کھلے الفاظ میں اس شک کا اظہار کیا تھا کہ اس معاملے میں کلثوم کا بھتیجا غازی احمد ملوث ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ یقیناً زیر غور تھا۔ عین ممکن تھا کہ وقوع کی شب غازی احمد کلثوم کے گھر ہی میں ہو۔ بچی پر مجرمانہ حملہ کرنے کے بعد وہ بھاگ نکلا ہو، یا پھر خون کے رشتے نے زور مارا ہو اور کلثوم نے ہی اسے بھگا دیا ہو۔ میں نے اس لائن پر تفتیش شروع کی۔ غازی احمد ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ کلثوم رشتے میں اس کی سگی پھپھو تھی۔
غازی احمد کی عمر 16 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اپنے ASI کو 2 سپاہی دے کر بھیجا اور وہ چند گھنٹے میں غازی احمد کو گاؤں سے شہر لے آئے۔ غازی احمد کا باپ اور گاؤں کا نمبردار بھی ساتھ ہی چلے آئے تھے۔ غازی احمد کا رنگ پک ہو رہا تھا۔ وہ کھلے ہاتھ پیر کا ایک توانا اور صحت مند لڑکا تھا۔ مسیں ابھی ابھی بھیگی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد کو علیحدہ کمرے میں بٹھایا اور غازی کو اپنے دفتر میں لے جا کر پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور رو دینے کے قریب تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، جناب میں کل صبح سویرے پھوپھی کے گھر آیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں واپس جانے لگا لیکن پھوپھی نے زبردستی روک لیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور رو دینے کے قریب تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، جناب میں کل صبح سویرے پھوپھی کے گھر آیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں واپس جانے لگا لیکن پھوپھی نے زبردستی روک لیا۔ کہنے لگی کہ گرمی بہت ہے، ذرا سورج ڈھلے تو چلے جانا۔ شام 5 بجے میں گھر سے نکلا اور بس پکڑ کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کل رات یہاں کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ میں نے لڑکے کو مختلف طریقوں سے گھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اسی دوران لڑکے کا باپ رجب علی زبردستی میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی پگڑی گلے میں پڑی تھی اور وہ رو رہا تھا۔ کہنے لگا، تھانے دار صاحب کچھ خدا کا خوف کریں آپ لوگ، ہمارے گھر کی عزت برباد ہوئی ہے اور آپ ہمیں ہی مجرم بنا رہے ہیں۔ یہ دوہرا ظلم نہ کریں ہم پر، خدا کی قسم میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ میرے گاؤں کا 100 بندہ اس بات کی گواہی دے گا۔ غازی کل رات اپنے گاؤں میں اور اپنے گھر میں تھا۔ اس دوران گاؤں کا چودھری بھی اندر آ گیا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب اگر آپ قبول کریں تو میں اپنی طرف سے ہر قسم کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ غازی احمد گاؤں میں تھا اور پولیس کے پہنچنے تک گاؤں میں ہی رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کو باہر بھیج کر لڑکے سے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ ہوشیار چلاک نہیں ہے۔ اگر اس نے جرم کیا ہوتا تو گفتگو کے دوران کہیں نہ کہیں اس کی زبان ضرور پھسل جاتی۔ بہر طور میں نے اسے حراست میں رکھنا ضروری سمجھا۔ اس کا باپ بہت واویلا کر رہا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کے بچے کو انگلی بھی نہیں لگاؤں گا اور بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اس کے خلاف پرچہ نہیں کاٹا جائے گا۔ تفتیش کے دوران یہ ایک اور بات میرے سامنے آئی۔ معلوم ہوا کہ محلے کا ایک چودھری ٹائپ شخص آصف خان اکثر کلثوم کے گھر آتا جاتا ہے۔ کلثوم جس گھر میں رہتی تھی وہ آصف خان کا تھا۔ کلثوم پر پورے 1 سال کا کرایہ چڑھ چکا تھا۔ وہ آصف خان کی منت سماجت کر کے گزارا کر رہی تھی۔ محلے دار آصف خان کی تعریف کرتے تھے کہ اس نے ایک بے سہارا عورت پر ترس کھا کر اسے گھر بدر نہیں کیا۔ کوئی اور ہوتا تو کلثوم کا سامان کب کا گھر سے باہر پھینک دیا ہوتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو آصف خان کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ آصف خان نے کلثوم پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ کلثوم کے ایک پڑوسی نے تو یہاں تک کہا کہ آصف خان کلثوم کو دوسری شادی کے لیے اکساتا رہا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ ابھی وہ 13-14 سال اور شوہر کا انتظار کرے گی۔ اتنا لمبا عرصہ وہ کسی سہارے کے بغیر کیسے کاٹے گی؟ اس کی جوانی لوگوں کے جھوٹے برتن مانجتے بڑھاپے میں بدل جائے گی۔ آصف خان نامی شخصوں میں پہلے بھی جانتا تھا۔ غالباً کسی کیس ہی کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ گنگرالے بالوں والا اونچا لمبا شخص تھا، باڈی بلڈنگ کرتا تھا اور اپنے کرتے کی آستینوں پر چڑھا کے رکھتا تھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن اتنا پتا تھا کہ وہ 8-10 کھولیوں کا مالک ہے اور وہاں رہنے والوں سے کرایہ وصول کرتا ہے۔ کرایہ وغیرہ وصول کرنے کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو ذرا منہ پھٹ قسم کا ہو۔ آصف خان اسی محلے میں رہتا تھا جہاں کلثوم رہتی تھی اور جہاں مجرمانہ حملے کی یہ سنگین واردات ہوئی تھی، لیکن آصف خان ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ مجھے اس کی غیر حاضری کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے چودھری ٹائپ شخص جو ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک صورت نہیں دکھائی تھی۔ میں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ کل صبح سے جلندھر گیا ہوا ہے۔ بچی کی حالت اب سنبھل چکی تھی۔ میں اس کے گھر جا کر اسے ملا اور دیر تک اس سے باتیں کی۔ اس کی عمر اور اس کی معصومیت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ کیا شکی القلب انسان تھا جس نے اس ادکھلی کلی کو پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ بچی اس قدر خوفزدہ تھی کہ ذرا سی آواز پر سہم کر پیلی پڑ جاتی تھی۔ اسے اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اندھیرے میں کسی نے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی۔ اسی دوران آصف خان بھی جالندھر سے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں وہ ایک شادی میں شرکت کرنے گیا تھا۔ میں نے تنہائی میں سے پوچھ گچھ کی، تاہم اسے یہ شبہ نہیں ہونے دیا کہ میری نگاہ میں وہ مشکوک ٹھہر چکا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، کلثوم بیوی سے تمہارے تعلقات کس طرح کے ہیں؟
وہ بولا جناب اسی طرح کے ہیں جس طرح کے مالک مکان اور کرایہ دار میں ہوتے ہیں، کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے۔ کلثوم کے ذمہ پورے 1 سال کا کرایہ ہے، یہ کرایہ پورا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ بھی کسی مہینے 10 کم دیتی ہے، کسی مہینے 5 کم دیتی ہے۔ بہرحال وہ بھی مجبور ہے، اس کے سر کا سائن سر پر نہیں ہے۔ میں نے کہا جس کے سر کا سائن نہ ہو اور جو غریب اور خوبصورت بھی ہو، اس کے لیے دنیا بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ مجھے تو یہ بھی کسی گھر کے بیدی کا کام لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی محلے کا ہو۔ اسے پتا تھا کہ کلثوم کی ساس بھی گھر میں نہیں ہے۔ وہ رات کو دیوار پھاند کر گھر میں گھسا اور شیطان کو شرما کر چلا گیا۔ میں براہ راست آصف خان کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کا رنگ بدلتا محسوس ہوا، مگر پھر فوراً ہی وہ سنبھل گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ آصف خان کا گریبان حسب معمول کھلا ہوا تھا۔ اچانک میری نگاہ اس کے ابھرے ہوئے سینے پر پڑی۔ یہاں چند خراشیں دکھائی دے رہی تھی، صاف طور پہ ناخنوں کی خراشیں تھی۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ 2-3 روز پرانی ہے، یعنی ان خراشوں کو اتنا ہی وقت گزرا تھا جتنا کلثوم کے گھر ہونے والی واردات کو۔ میں نے اپنا ہی شک ذہن میں رکھ لیا، لیکن آصف خان پر کچھ ظاہر نہیں کیا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اسے تھانے سے روانہ کر دیا۔ آصف خان سے ملنے کے چند گھنٹے بعد میں پھر کلثوم کے گھر پہنچ گیا۔ اس مرتبہ میں نے اس پر پولیس کا خاص حرب آزمایا، یعنی اسے بتایا کہ اصل مجرم نے سب کچھ بک دیا ہے۔ کون ہے مجرم؟ وہ ہکلا کر بولی آصف خان۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کلثوم کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا اور اسی لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں نے کہا کلثوم بی بی، اب چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ پولیس سے تعاون کرو۔ آصف خان کی کھال اترے گی تو اس نے وہ سب کچھ بتا دینا ہے جو اب تک چھپایا ہوا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ ہو سکتا ہے اس دوران آصف خان کی والی وارث بھاگ دوڑ کر کچھ تگڑی سفارشیں اکٹھی کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دوں۔ وہ سسکنے لگی۔ آصف خان نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے جب کچھ دیکھا ہی نہیں تو اس پر کیسے الزام لگا دوں؟ میں نے کہا یہ اچھا تماشا ہے، ملزم کہہ رہا ہے کہ اسے جرم ہوا ہے اور مدعی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ وہ ہر بات کا اقرار کر چکا ہے۔ اس رات اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تمہارے اور اس کے درمیان زبردست کشمکش ہوئی، تمہارے ناخنوں کے نشان اب بھی اس کی چھاتی پر موجود ہیں، پھر تم کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن تمہاری بچی شیطان کے ہتھے چڑھ گئی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کلثوم کے ہونٹ لرز رہے تھے، محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہتھیار پھینک چکی ہے۔ پھر ایک دم ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ بہت ظالم شخص ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، میرے بچوں کو قتل کر دے گا۔ میں نے کہا وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ قانون کی پکڑ میں ہے اور 7-8 سال کی جیل تو سے ہو کر رہے گی۔ میں تمہیں اپنی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ کلثوم خوف اور جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ میں نے اسے ڈھپ پر لانے کی کوشش جاری رکھی اور بالآخر اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ کلثوم نے آنسو اور آہوں کے درمیان رک کر اور سہم کر جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یوں ہے۔ آصف خان نے 1.5-2 برس سے کلثوم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ کرایہ لینے کے بہانے اکثر اس کے گھر آتا جاتا تھا۔ پہلے وہ اشاروں کنائیوں میں کلثوم کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، پھر کھل کر اظہار خیال کرنے لگا۔ اس نے کلثوم سے کہا باعزت زندگی گزارنے اور اپنی مالی پریشانیوں سے نجات پانے کا اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ آصف خان سے بیاہ کر لے اور اس بیاہ کے لیے اپنے شوہر عثمانی سے طلاق لے لے۔ کلثوم کو یہ بات سننا بھی گوارا نہیں تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ آصف خان کی مکروس تھی اور اس کی دیوی چھت تلے رہ رہی تھی۔ آصف خان باتوں باتوں میں اکثر کلثوم پر اپنا روب اور دبدبا بھی قائم رکھتا تھا۔ اپنے اثر و رسوخ کے جھوٹے سچے قصے سنا کر اس نے کلثوم کو ذہنی طور پر مغلوب کر رکھا تھا۔ جب آصف خان نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا اور کلثوم بددستور شوہر کی وفادار رہے گی، تو اس نے اپنی رقم کی وصولی کے لیے کلثوم پر دباؤ بڑھا دیا۔ 1 مہینہ پہلے اس نے کلثوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک کرایہ چکتا کرتے، ورنہ وہ اس کا سامان باہر پھینکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کلثوم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر حسب معمول اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس مرتبہ کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ نوٹس کی تاریخ قریب آ گئی ہے اور کلثوم کی پریشانی انتہا کو چھو رہی ہے، تو ایک مرتبہ پھر اس نے اشاروں کنایوں میں کلثوم کے سامنے اپنی شیطانی خواہشات کا اظہار کیا۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ کلثوم اس کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ آصف خان کو ہوس نے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ اس خاموشی کو نیم رضامندی سمجھا
اور اس بات پر شادمان ہو گیا کہ بالآخر مچھلی نے کانٹا نگل لیا ہے۔ اسی روز آصف خان کو پتہ چلا کہ کلثوم کی ساس 2 دن بعد ایک رات کے لیے اپنی بیٹی کے ہاں جا رہی ہے۔ آصف کے برے ارادوں کی تکمیل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بڑھیا کے بعد کلثوم اور بچے گھر میں تنہا ہوں گے اور عثمانی کی 4 دیواری میں سے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شدت سے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ نصف شب عمل ہوا تو آصف خان شراب کے نشے میں دھت ہو کر عثمانی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے بیرونی دیوار پھاندی اور اس برآمدے میں پہنچ گیا جہاں کلثوم اپنی بڑی بچی کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس کے دونوں چھوٹے بچے دادی کے ساتھ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس نے کلثوم کو جگایا اور اس سے دسترازی شروع کر دی۔ کلثوم ایک پاک صاف عورت تھی۔ وہ آصف خان کے ہاتھوں میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ذلت کی ایسی زندگی سے مر جانا اس کے لیے 1000 درجے آسان تھا۔ اس نے پہلے تو آصف خان کی منت سماجت کی، پھر بھرپور مزاحمت پر اتر آئی۔ آصف خان کو زوردار دھکا دینے کے بعد وہ کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ شور و غل کی آوازوں نے کلثوم کی 9 سالہ بیٹی حمیدہ کو بھی جگا دیا۔ کلثوم نے چیخنے چلانے اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے کی آوازیں سنی۔ اس نے یہی خیال کیا کہ حمیدہ گھر سے نکل بھاگی ہے۔ آصف خان دروازے کے سامنے پہنچ کر گھرانے لگا۔ وہ کلثوم کو دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر اسے جان عزیز ہے تو دروازہ کھول دے۔ ساتھ ساتھ وہ کندھے کی ضربوں سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازہ شیشم کی مضبوط موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور آسانی سے توڑ لینا ممکن نہیں تھا۔ آصف خان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس نے بلند آواز میں گرجنے برسنے کی کوشش کی تو پڑوسیوں میں سے کوئی جاگ اٹھے گا۔ وہ نشے میں نیم پاگل ہو رہا تھا اور ہر صورت کلثوم تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلوانے کی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے کلثوم کو دھمکایا کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ اس کی بچی کو قتل کر دے گا۔ کلثوم کا خیال تھا کہ حمیدہ بھاگ نکلی ہے۔ اگر وہ آصف خان کی گرفت میں ہوتی یا گھر کے کسی دوسرے کمرے میں بند ہوتی تو اس کی چیخ و پکار ضرور کلثوم کے کانوں تک پہنچتی۔ اس نے سمجھا کہ آصف خان اسے کمرے سے نکالنے کے لیے خالی خالی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ حمیدہ کمرے سے باہر چند گز کی دوری پر بے ہوش پڑی ہے اور پوری طرح آصف خان کی شیطانی دسترس میں ہے۔ آصف خان نے خطرناک لہجے میں بار بار اپنی دھمکی دہرائی، پھر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ کلثوم کمرے میں بند روتی اور سسکتی رہی۔ رہ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ حمیدہ ابھی تک کسی کی مدد لے کر کیوں نہیں پہنچی۔ کافی ٹائم اس طرح گزر گیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، کہیں پتہ کھڑکنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی، لیکن کلثوم کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی آصف خان کی چال نہ ہو، وہ خاموشی سے گھات لگائے بیٹھا ہو اور جو ہی وہ باہر نکلے سے دبوچ لے۔ کلثوم نے قریباً 1 گھنٹے تک کسی طرح انتظار کیا۔ حمیدہ کی طرف سے اس کی پریشانی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس کی مامتا نے جوش مارا اور وہ باہر نکل آئی۔ اس کا خیال تھا کہ حمیدہ باہر بھاگ نکلی ہے اور شاید خوف کے مارے کسی کونے خدرے میں جا چھپی ہے۔ وہ حمیدہ کو دیکھنے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک اندھیرے میں سے کسی شے سے ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے جھک کر غور سے دیکھا، یہ حمیدہ کا جسم تھا۔ وہ ایک چٹائی پر خون میں لتپت پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر کلثوم کی چیخیں نکل گئی۔ کلثوم کی زبانی یہ ساری روایات سننے کے بعد اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ مجرم کا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ اب اسے جلد از جلد گرفتار کرنا ضروری تھا۔ میں کلثوم کے گھر سے رخصت ہو کر سیدھا تھانے کی طرف چل دیا۔ ابھی میں تھانے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے ایک لمبریٹا اسکوٹر نظر آیا۔ اسکوٹر برانچ روڈ سے بڑی سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ اس پر 2 افراد سوار تھے۔ ان میں سے ایک جو اسکوٹر چلا رہا تھا آصف خان تھا۔ وہ مجھ سے قریب 10 گز کی دوری سے گزرا۔ میں نے اسے زور سے آواز دی، آصف خان۔ آصف خان کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے گھوم کر میری طرف دیکھا، لیکن آصف خان سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایک بار پھر زور سے آواز دی، لیکن اس کے کانوں پر جو تک نہیں رنگی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ دل نے گواہی دی کہ یہ شخص فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ میری نگاہ اس پر پڑ گئی تھی، ورنہ وہ سڑک کے اس مقام سے 1 منٹ پہلے بھی گزر سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور مخالف سمت سے آنے والے ایک موٹر سائیکل سوار کو ہاتھ دے کر روک لیا۔ وہ کوئی دلیپ کمار ٹیپ کالج بوائے تھا۔ میں وردی میں تھا، لہٰذا تعارف کرانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ میں نے نوجوان سے کہا کہ وہ سفید اسکوٹر والے کا پیچھا کرے۔ نوجوان نے پھرتی سے میری ہدایت پر عمل کیا اور موٹر سائیکل اسکوٹر کے پیچھے لگا دی۔ اسکوٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص گردن گھما کر دیکھ چکا تھا کہ میں نے ایک موٹر سائیکل سوار سے لفٹ لی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک دم اسکوٹر کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ نوجوان نے بھی موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ آخر اسٹیشن کے قریب ہم نے آصف خان کو جا لیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک دم اسکوٹر روک لیا
اور یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم انسپکٹر صاحب، آپ یہاں؟ اس نے اداکاری کی۔ میں نے کہا بنو مت، تمہیں سب معلوم تھا، تم نے جان بوجھ کر ہمیں دوڑایا ہے۔ وہ ایک بار پھر حیرت کی اداکاری کرنے لگا۔ خدا کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے لاہور جانے والی ٹرین پکڑنی تھی، وقت کم رہ گیا تھا اس لیے تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ اس نے جیب سے ریلوے ٹکٹ نکال کر مجھے دکھایا، میں نے ٹکٹ اس سے لے لیا۔ اتنی جلدی لاہور جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ میں نے اسے پوچھا۔ ایک شادی تھی جی، وہ بولا۔ شادیاں تمہیں بہت پڑتی ہیں، میں نے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس نے کہا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ اپنے پستول پر رکھ لیا۔ میرے خیال ہے تھانے چلتے ہیں، وہاں چل کر سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ آصف خان کو عین اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ لاہور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ انگریزی حکومت ایسے معاملوں میں بڑی سخت تھی، کوئی وجہ نہیں تھی کہ آصف خان لمبی سزا سے بچ جاتا، لیکن گرفتاری کے 24 گھنٹے بعد اچانک اس کیس کی تفتیش تبدیل کر دی گئی۔ اتنی جلدی اور یوں بلا وجہ تفتیش کا تبدیل ہونا حیرتناک تھا۔ پہلے تو مجھے اس اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا۔ جب یقین آیا تو بھاگم بھاگ ایس پی کے پاس پہنچا۔ ایس پی نے اس اطلاع کی تصدیق کی اور بتایا کہ تفتیش کی تبدیلی ایک انگریز افسر AC مسٹر اینڈرسن راک کے کہنے پر عمل میں آئی ہے۔ مسٹر راک کا نام میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ یہ کوئی بہت سخت گیر قسم کا افسر تھا اور عام انگریز افسروں کے برعکس پرلے درجے کا بے اصول بھی تھا۔ میں نے اس کی بدماشی اور سخت گیری کے 1-2 واقعات سنے تھے اور یہ بھی سنا تھا کہ اس کے ساتھی انگریز افسر بھی اسے زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن وہ کسی بڑے لارڈ کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا تھا۔ اس رشتہ داری کے سبب ساتھی افسر اس سے دبے رہتے تھے۔ میں نے SP سے سوال کیا، جناب تفتیش تبدیل کیے جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ میں نے اس کیس پر خاصی محنت کی ہے، اب میں ملزم کو بما ثبوت گرفتار کر چکا ہوں۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ کیس ویسے ہی تفتیش کے مرحلے سے گزر چکا ہے۔ SP نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تم اس کیس کے لیے خود کو خواہ مشکل میں نہ ڈالو۔ مسٹر راک سے الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں، جس بدبخت کے دماغ میں آیا ہے اس نے کر دیا ہے، اب خاموشی ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا، لیکن جناب کسی سے اپنی غلطی پوچھنا تو گناہ نہیں ہے۔